والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. بلند آواز نہ پڑھو سارے الصلاۃ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلمہ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر آکرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں. میرے مسلک دے معتبر علماء اور ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو. منو گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. توڑا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھانے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق کو سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. اے جڑیاں محفلاں تسیں سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں.
جڑے خوش بخت آکھو سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا ہے۔ الحمدللہ جنہیں حضرات بھی اج دی اس پاک محفل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ دعا ہے کہ رب کائنات تواڈے بختاں نوں مزید بلند فرمائے۔ منو قبلہ علامہ صاحب نے، قبلہ کاری صاحب محمد زاہد صدیقی صاحب دامت ذلہ نے حکم فرمایا جس موضوع تے لب کشائی کرنے دا میں کوشش کرانگا اپنے موضوع دی حدود وچ رہ کے چند باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کر سکاں۔ دعا ہے کہ رب کائنات منو حق کہنے دی سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورائے افاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق اللہ کی طرف آیا تواڈے ول ایک نور اور ایک کتاب مبین لے کے، واضح کتاب لے کے۔ محدثین کرام چاہے وہ اپنے چاہے وہ اغیار دیں سب دا یہ موقف ہے کہ نور تو مراد ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے۔ 22 سال ہو گئے نے میں نو خطاب کر دیا، میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں ویکھیا۔ تے جے ایک کلمہ زبان تے آ جان موت آ جائے ادنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں۔ اے جننے بندے بیٹھے گوڑے سارے تھلے کر کے وہ بکڑاں چھاڑ دے کوئی انی ٹھنڈ نہیں پر کورا پہن دیا تو جناب بالکل ٹھرے بیٹھے ہو، گوڑے تھلے کرو دو زانوں ہو کہ وہ چوکڑی مار لو۔ تو سبحان اللہ فرد اول تو لے کے فرد آخر تک سارے بندے مل کے آکھو سارے سبحان اللہ۔ نور تو مراد ہوا محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے۔ لیکن کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جڑا کہندہ کہ نہیں جی یہ نور و کتاب ایک کی شے ہے۔ کیوں؟ وہ کہندہ جی نور اور کتاب کے درمیان وچ جڑی واو ہے وہ استفہامی ہے۔ وہ واو دس دیئے کہ نور تو مراد روشنی ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے۔ ترجمہ بنے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف آئی ایک روشن کتاب۔ بس اے ترجمہ۔ اسی یہ سوال کرنے اگر نور و کتاب ایک کے تے مرد و عورت دے متعلق کی خیال تھوڑی توجہ ہے؟ کفر و اسلام دے متعلق کی خیال، حق و باطل دے متعلق کی خیال۔ اگر وہ کہے کہ کفر ہو رہے اسلام ہو رہے حق ہو رہے باطل ہو رہے مرد ہو رہے عورت ہو رہے، پھر سوال کرو جی انہاں دا فرق کنے کیتا ہے؟ کہے گا جی انہاں دے دوہاں دے درمیان وچ واو ہے جڑی انہاں دا فرق کر دی۔ وہ واو کیڑی ہے؟ عاطفہ، اور واو عاطفہ عمل کی کر دی ہے معطوف اور معطوف علیہ دے درمیان وچ مغایرت قائم کر رہی، یعنی وہ دس دی پئی ہے معطوف ہور شاید معطوف علیہ ہور شاید۔ میں کیا بیان ہے بھی اسی طرح جب اس واو نے تینوں دسیا مرد ہو رہے عورت ہو رہے کفر ہو رہے اسلام ہو رہے حق ہو رہے باطل ہو رہے، اس سے واو نے سانو دسیا کہ نور ہو رہے کتاب ہو رہے۔
جو واو مرد و عورت کے درمیان میں فرق کر رہی ہے، کفر و اسلام کے درمیان میں فرق کر رہی ہے، حق و باطل کے درمیان میں فرق کر رہی ہے، وہی واو نور و کتاب کے درمیان میں بھی فرق کر رہی ہے۔ وہ دس رہی ہے نور اور شاید کتاب اور شاید۔ لیکن علامہ اقبال قلندر لاہوری فخر سیالکوٹ آپ فرماندے نے اگر یہ جو کہندے نے نور و کتاب لکھے تو مندہ کیوں نہیں؟ میں کہا کیوں مننا، میرے اسلاف نہیں مندے۔ وہ کہندے نور تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، کتاب تو مراد قرآن مجید ہے۔ علامہ فرماندے نے عقیدہ میرا بھی یہی ہے، پر جیسے ایک دیئے گل کر دینے وہ ایک بھی اللہ دا رسول ہے۔ میں کہا کہندے نے ایک تو مراد کتاب ہے، فرمایا کتاب بھی اللہ دا رسول ہے۔ میں کہا پتہ کہ میں چلیا، فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو میرا وجود الکتاب۔ جس کتاب کی یہ بات کرتے ہیں وہ کتاب بھی اللہ کا رسول ہے۔ میں کہا جی وہ کہندے نے کتاب تو مراد قرآن ہے، علامہ فرماندے نے قرآن بھی اللہ دا رسول ہے۔ میں کہا پتہ کہ میں چلیا، فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، وہ دھنائے سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار رات کو بخشا فروغ وادی سینا۔ ارے جس قرآن کی یہ بات کرتے ہیں وہ قرآن بھی اللہ کا رسول، قرآن بھی اللہ کا رسول۔ اور جو یہ کہیں جس نے ترجمہ یہ کیا کہ روشن کتاب آئی، وہ تو یہ ہمیں سوال کرتا ہے نا کہ قرآن پاک تو نور ہے، آپ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ کیوں بھائی؟ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ یہ وکری گل ہے، نور دیاں علماء نے قسمہ بیان کیتیاں نے، ایک ہے معنوی نور اور ایک ہے حسی نور۔ یہ قرآن معنوی نور ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات یہ محسوس نور ہے، حسی نور۔ لیکن مولوی سانو بار بار کہندا ہے جی منو تسی قرآن نور ہے۔ میں کیا اسی تے مننے ہیں قرآن نور؟ وہ سنیوں تو اڈے وچوں کو بندہ انکار کردا ہے قرآن نور نہیں؟ بولو، اسی تے سارے ہی آکھنا قرآن نور ہے، کیونکہ قرآن کہندا قد جاءکم من اللہ برہان، قد جاءکم من اللہ برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میں کہ اللہ دا قرآن کہندا ہے میں نور، میں کہ دوسرے مقام تے اللہ دے قرآن نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میں کہ مولوی جی قرآن پاک نور آندا جی دے نور ہونے چ کوئی شک نہیں۔ میں کہ قرآن پاک نور دے نور ہونے چ کوئی شک نہیں، میں کہ بالکل نور ہے۔ لیکن میں کہ مولوی جی 70 قرآن اکٹھے کر کے ہنیری کوٹھڑی وچ رکھیے، کمرہ روشن ہوئے گا کہ نہیں؟ حالانکہ قرآن ایسا نور ہے جڑا نور لے کے آیا جلد دا پردہ، قرآن نور ہے اے نور لے کے آیا لفظاں دا پردہ، قرآن نور ہے اے نور لے کے آیا الفاظ دا پردہ، قرآن نور ہے اے نور لے کے آیا سیاہی دا پردہ، اے قرآن نور 5 یا 7 پردے لے کے آن والا نور ہے۔ میں کہ 70 نور اکٹھے کر کے ہنیری کوٹھڑی وچ رکھیے۔ میں کہ مولوی جی کمرہ روشن ہوئے گا کہ نہیں؟ آندا شاہ جی کمرہ روشن نہیں ہوئے گا۔ میں کیا قرآن پاک ہے تے نور ہے، 70 نور اکٹھے کر کے اگر ہنیرے کوٹھڑے وچ رکھے اون دے نال
کمرہ روشن نہیں ہویا۔ میں کہا آقا کیسے نور نے؟ حضرت عائشہ پاک میری تے تیری امی جان حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے میں اپنے کمرے وچ بیٹھی ہوئی ہاں، سوئی تاگے والا کم کر رہی ہاں، کم کر دیاں میری سوئی گم ہو گئی، میں سوئی لبن لگ پئی، ادھروں آقا آ گئے۔ آپ فرماندے نے آقا تشریف لے کے آ گئے، میرے آقا بولے، آقا لب کھولے، آقا فرمایا عائشہ کی پہلا بنی ہے؟ عرض کی تھی، آقا بولے، آقا دے بولن نال کمرہ روشن ہو گیا، میری گواچی ہوئی سوئی مینوں لب گئی۔ میری گواچی سوئی میں نو لب گئی۔ میں کیا میرے آقا ایسے نور نے سرکار دے بولن نال کمرہ روشن ہو گیا، گواچی سوئی لب گئی۔ اس سے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت عائشہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا۔ حضرات دی وقار توجہ کرو آقا کیسے نور۔ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماندے نے میں بخاری پاک پہ پڑھنا، آپ فرماندے نے سورج چڑھے آئے ہوئے تے جدوں بدل آ جاندے ٹھوکر مار کے بدل نو سورج نو پیچھے کر دیندے، ہٹ جا ہن تیرا وقت ختم ہو گیا، ہن میرا ویلا آ گیا۔ فرمایا لوگو پاویں سورج چڑھیا ہوئے پاویں رات چاند دی چاننی ہوئے، آپ فرماندے نے لوگو آقا مکہ پاک دیاں گلیاں نے سرکار نے بول دیاں تبسم فرمایا، رب کعبہ دی قسم میں مکے دیاں دیواراں تے وی نور نظر آیا، مکے دے پہاڑاں تے وی نور نظر آیا، مکے دیاں دیواراں بھی روشن ہو گئیاں تے مکے دے پہاڑ بھی روشن ہو گئے۔ میں نے ایک بندہ کہندہ شاہ جی ایک ایسی گل تساں کر دیتی ہے، میں کیا ہویا کی آندہ جی دیکھو نا نبی پاک نو کدی تسی نور مندے ہو تے کدی تسی بشر مندے ہو، یہ ضابطہ اج تک نہیں اساں ویکھیا پہ نور بشر کدی اکٹھے ہوئے ہون، اے ہون جواب دیو گے تے پتہ لگنا نور تے بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں کہا توجہ میرے نبی نو اللہ نے نور کیوں بنایا تے میرے نبی نو رب بشر کیوں بنایا، پہلا اس مثال سماعت کر کے پھر میں اگے چلنا چاہنا۔ توجہ کرو کدی گوشت کھادا تساں گوشت؟ ماشاءاللہ جڑے کھاندے نے ہو تو بولو ہاں، آج جنہاں نو منع چلو نہ بولو، ویسے گوشت کھانے آسی۔ گوشت اندر ایک مڑکنی ہڈی ہوندی ہے جنہوں چبن والی ہڈی کہندے ہوندی ہے نا، او ہڈی او دا کم کی ہے اس گوشت دے اندر، وہ ہڈی دے اتے ہوندی ہے، انہوں تسی اگر غور نال ویکھو گے نا تو ویکھن میں جو ہڈی لگ دی ہے، جدوں انہوں دند تھلے چباؤ گے تے وہ گوشت ہے۔ ایڈی ہولی تساں سبحان اللہ کھڑی ہے تو اونچی نہیں تساں بولنا تاکہ میں نو پتہ لگے۔ جڑے نبی پاک دے میلادی بیٹھے ہو نا، میلاد واسطے جڑے آئے ہو،
وہ چہرہ رسیا بسیا نہیں ہونا چاہیے، وہ چہرے اتنے مسکراہٹ ہونی چاہیے تے مسکرا کے آکھے سبحان اللہ۔ تو انہوں پتہ ہے سرکار دا میلاد کیوں منانے ہیں؟ ساڑھے دل دی مرضی ہوندی ہے مولا میلاد نبی۔ نہیں تسی سارے آکھو تو پھر تو انہوں سمجھ ہونی میں کیا کیا سارے بولنا مولا میلاد نبی۔ پتہ چلیا نبی دا میلاد ان نہیں منانا ہے جنہوں نبی نڑ ملن دا شوق۔ اس واسطے کسی دا چہرہ رسیا بسیا نہیں ہونا چاہیے، چہرے ہوتے مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے ہوتے خوشی دے اثرات ہونے چاہیے۔ وہ ہور نے جنہ دے چہرے ہوتے وٹ پائی دے، وہ وٹاں والے ہور نے، اسی تے سرکار دے منن والے۔ کدی تساں ویکھیا پہ پیپل پارٹی دا کوئی رہنما آوے تے مسلم لیگ والے ہار پھڑ کے وہ دے استقبال واسطے کھلوتے ہون؟ نہیں، کدی نہیں ہوئے گا۔ کیوں کہ وہ اپنے دا کرنگے، وہ سرکار آئے نے ساڑھے وال، اس واسطے خوشیاں بھی ایسا ہی کرنی ہیں، ذکر بھی ایسا ہی کرنے ہیں۔ کسے دے کار پتر ہوئے تے بوہ گوانڈیاں دا کھڑکا کے نہیں آکھی دا مبارک ہوئے، وہ پوچھے گا کہاں دی اے جی توڑے گوانڈ منڈا ہویا ہے، وہ آکھن گے جی مبارک دینی ہے تے اونا نو دیو، سانو کا دی دیندے ہو؟ آقا آئے نے سنیاں والی، اس واسطے مبارکہ بھی سننی لئی دینے۔ میں تے ایک کوئی گل کرنا ہونا ملہ جی توڑے کار جمعے جدو چھوٹا جنہ بال ہے، کار ونڈو تسی لڈوان دے تھال ہے، خوشی نالو ہوئے ہر دل جنہیں حال ہے، ہوش کر ملائیں تے آمنہ دا لال ہے۔ سانو تسی کہندے ہو میلاد مناؤ نا، ملہ جی سانو اس کام تو ہٹاؤ نا۔ ساڑھی تے روح دی غذا ہے سرکار دا ذکر کرنا، تو اسا کردے رہنا تے جی میں تسی چوپ بیٹھے ہوئے جو ذکر نہیں ہونا، مچل کیا کھو سارے سبحان اللہ۔ وہ ہڈی دا کام کی ہے، وہ گوشت دے ہوتے ہوں دی انہوں ویکھو تے ہڈی ہے، دندہ تھلے چباؤ تے گوشت ہے، یعنی انج بھی کہہ سکتے ہو مثل ہڈی بھی ہے مثل گوشت بھی ہے۔ اچھا کلی ہڈی تے کلا گوشت ہوں دا تے پھر، لیکن سائنس دان ہے کہندے نے اگر کلی ہڈی تے کلا گوشت ہوندا او دے نال گوشت زخمی تے ہو سکدا سی، پر دوہاں وچوں کسے نوں فائدہ نہیں سی مل سکدا، لیکن مڑکنی ہڈی کی کر دی ہے، وہ مثل ہڈی بھی ہے مثل گوشت بھی ہے، وہ کام کی کر دی ہے، ہڈی کڑوں خون لے کے گوشت نو دے دی ہے، گوشت کڑوں مکھ لے کے ہڈی نو دے دی ہے۔ اسی طرح بلا تمثیل دسنا چاہنا بشر ہمیشہ بشر کڑوں فائدہ حاصل کرتا ہے، نور کڑو نہیں تے نور ہمیشہ نور نو فائدہ دیتا ہے، بشر نو نہیں۔ نبی نور اس واسطے اللہ کڑو فائدہ نہیں دینے، بشر اس واسطے نے امت نو فائدہ دیندے۔ نور اس واسطے کہ اللہ کو فائدہ لے کے، بشر اس واسطے نے امت نو فائدہ عطا فرما۔ تے جے کوئی ہونے کہے پہ نور بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے، شاہ جی نور تے بشر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں کہا مولوی جی جسم بشری ہے کہ نوری، آدھا جسم تے بشری ہے۔ میں کہا مولوی جی ویندے کا دینالو، آدھا اکھ نال۔ میں کہا دنیا دا نظام کتے نال نظر آندا ہے، آدھا اکھ وچ نور۔ آدھا شاہ جی اکھ وچ نور ہے جدے نال دنیا دا نظام نظر آندا ہے۔ میں کہا مولوی فیصلہ ہو گیا ہی، جسم بشری ہے اکھ وچ نور ہے۔ میں کہا نور تے بشری کٹھے ہو گئے۔ میں کہا آج تک میری اکھ دے نور نے اے نہیں آکھیا اے بشری جسم میرے نال کیوں اٹیچ، یا بشری جسم نے اے نہیں آکھیا اے نور کیوں اٹیچ۔ دعاں دا بڑا پیار ہے، دعاں دا بڑا اتصال ہے۔ میں کہا مولوی اگے چلیے۔ میں کہا جسم بشری ہے کہ نوری، آندہ جسم تے بشری ہے۔ میں کہنا دعاں دے بارے وچ تیرا کی خیال ہے کہ کرامن کاتبین،
ایک نیکیاں لکھن والا ایک بدیاں لکھن والا میں کہنا دعاں دے بارے وچ تہاڈا کی خیال ہے آندا دوویں نور نے میں کہا جسم بشری ہے اے دوویں نور نے میں کہا نور تے بشر ایتھے بھی اکٹھے ہو گئے میں کہا مولوی جی اگے چلو جسم بشری ہے کہ نوری ہے آندا جسم تے بشری ہے میں کہا ایمان دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے آندا ایمان ایمان نور ہے میں کیا بندے دے اندر ہوندہ ہے کہ باہر ہوندہ ہے آندہ ایمان تے بندے دے اندر ہوندہ ہے میں کیا جسم بشری ہے ایمان نور رہندہ بھی بندے دے اندر میں کیا نور تے بشر اتھے بھی کٹھے ہو گئے میں کیا اس جامعہ مسجد دے اندر نبی پاک دے نور دی گل کیتی ہے اللہ تعالیٰ دے لا تعداد فرشتے اسمانہ تو نازل ہو گئے کچھ فرشتے سجے کچھ کھپے کچھ پچھے کچھ آگے پکار کے کہہ رہے نے او گردیزی نبی پاک دے نور دا ذکر کرنے والے ذکر کردہ جا کردہ جا کردہ جا تو کلا نہیں اسی نوری بھی تیرے نام بڑی مہربانی اللہ دے فرشتے کہنے ذکر کردہ جا کردہ جا میں کہ نور تے بشر اتھے بھی کٹھے ہو گئے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں ہماری آنکھ اور جسم کے نور اور بشریت کی جو ملاپ ہے جو اس کا اتصال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بشریت و نورانیت کا وہ نہیں بس یہ بات سمجھانی ہے توجہ ساڑھی اکھ دا نور ساڑھے جسم نال ملیا ہے ایدی حیات چینج نہیں ہوئی نور نور ہے بشر بشر لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت بشریت جدوں صفت نورانیت نال ملی تے بشری صفت بھی نور بن گئی تسی پوچھو گے کس طرح ایدی مثال ساڑھے بچوں کو بندہ باہر نکلے سورج چڑھیا ہو گئے سانو ساڑھا سایہ نظر آئے گا کیوں بھئی سایہ نظر آئے گا کہ نہیں تے سایہ کس گل دی دلیل ہے سایہ اس گل دی دلیل ہے کہ جیڑا بھی بشر ہوئے گا او دا سایہ ضرور ہوئے گا جیڑا بھی بشر ہوئے گا او دا سایہ ضرور ہوئے گا اور آقا علیہ السلام دے غلام کہندے نے چاننی ہوتی سی تے پامیں سورج چڑھیا ہوتا سی لم یکن لہو ذل اسی سرکار دا جسم پاک تے تک دے رہے ہیں پر سرکار دا سایہ نہیں بیٹھے جسم پاک تک دے رہے ہیں پر جسم پاک دا سایہ نہیں بیٹھیا ذات کا سایہ جسم کا سایہ یہ نہیں ہے ذات کا سایہ ہے جیڑی میں گل کر دیتی ہو تسی سمجھے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کرنا تھا میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا سرکار کی ذات کا سایہ تو ہے لیکن جسم کا سایہ نہیں ہن تسی سوال کرو گے کہ یار میں عام بشر ہوں میرا سایہ ہے تے جنہوں اللہ سید البشر بنایا ہوں دا سایہ کیوں نہیں عام بشر دا سایہ ہوئے تے جیڑا سید البشر ہے او دا سایہ کیوں نہیں وائے کیوں نہیں بنایا اللہ توجہ اور ایدی تحقیق واسطے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نقش بندیاں دے پیر جڑے جڑے نقش بندی بیٹھے انہوں نے مچل جانا چاہیے دسی مجدد پاک کا نام سن کے سنی دی روح تڑپ جانی چاہیے
وہ دی وجہ مجدد پاک نے مکتوبات شریف کے اندر اپنے پیراں وچوں ایک پیر دا ذکر کیتا عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ. آپ کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے سن کہ سارا دن بندہ میریاں کرامتاں بیان کرے, سارا دن بندہ مینوں چنگا آکھے تے اینڈ تے اے آکھے پہ اے سنی انہیں مینوں گالاں کڈیاں نے میری تعریف تے جے سارا دن بندہ مینوں گندا بکدا رہے تے آخر تے آکھے سنی ہے تے میں کہاں گا انہیں میری تعریف کیتی ہے, کیونکہ جسے سنی ہونا اللہ نے نصیب کر دیا اس کے لیے جنت حلال فرما دی. اللہ اکبر. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 4 توجیحات آپ نے فرمائیاں نے اس گل پہ کہ رب نے محبوب دا سایہ کیوں نہیں بنایا. اسی تے کہنے نا ساڈا سایہ سی تے نبی دا بھی ہونا چاہیے سی, لیکن رسول اللہ دا سایہ کیوں نہیں. آپ فرماندے نے اس واسطے سایہ نہیں بنایا کہ سورج چڑھیا ہوئے تے بندہ باہر نکلے سورج سامنے ہوئے نا تے سایہ پیچھے چلا جاندے. اے میرے وال ذرا کیمرہ مارے ہو جے احتشام صاحب, اے ہن کیمرے دی لائٹ میرے تے وجی ہے, جڑے بندے سامنے تسی بیٹھے ہو پیچھے ویکھو میرا سایہ ہے. یار ہوڑی ہوڑی کیوں بول دے ہو؟ اب بولے بندہ نہیں مردہ اچھی بولو ہے. اسی طرح سورج بندہ باہر نکلے سورج سامنے ہوئے سایہ پیچھے چلا جاندہ ہے. اللہ نے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ رب گوارا نہیں کردہ میرا نبی باہر نکلے سورج سامنے ہوئے سایہ پیچھے چلا جائے تے کسے غیر دا پیر محبوب دے سائے تے آ جائے. دوسری تو جی سورج پیچھے ہوئے تو سایہ آگے چلا جاتا. رب نے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ میرا نبی باہر نکلے سورج پیچھے ہوئے سایہ آگے لنگے. رب چاندہ نہیں میرے نبی دے جسم نالوں نبی دا سایہ تجاوز کر جائے. رب بھی نہیں چاندہ جسم نالوں سایہ آگے لنگے. تیسری تو جی فرمایا جسم کثیف ہوندہ ہے سایہ لطیف ہوندہ ہے. علماء نو پتہ ہے میں تو آڈے واسطے دسن لگا کثیف کہندے نے پارے نو, لطیف کہندے نے ہلکے نو اوڑے نو. مثلا اسی درخت کے سائے تھلے بیٹھے ہوئے کہ سانو چین ملے گا, راحت ملے گی, سکون ملے گا. تے جے درختی اتے آ جائے بولو پھر راحت ملے گی, چین ملے گا. کیوں؟ درخت کثیف ہے سایہ لطیف. اسی طرح جسم کثیف ہے سایہ لطیف ہے. اللہ نے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ رب نے تے محبوب دے جسم نالوں کائنات دی کوئی شے لطیف نہیں بنائی, اس واسطے سایہ ہی نہیں بنایا. جسم ہی لطیف ہے اس لیے سایہ نہیں بنایا. پھر چوتھی تو جی فرماتے نے سایہ بندے دی مثل ہوندہ ہے, سایہ بندے دا پرتاؤ ہوندہ ہے. اللہ نبی دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ رب نہیں چاہتا میرے نبی دا اپنا سایہ نبی دی مثل بنے. دیتے ہو دا اپنا سایہ وہ دی مثل نہیں بن سکتا, کوئی ہم سایہ کمیں بن سکتا. جے ہو دا سایہ وہ دی مثل نہیں ہو سکتا پھر کوئی ہم سایہ کس طرح ہو سکتا. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نور بنایا. امام غزالی نے دقائق الاخبار کے اندر فرمایا انہو صلی اللہ علیہ وسلم والقبضۃ التي قبض رب جل جلالہ
وعز جمالہ من نورہ القدیم المقدس فقال لہا کونی سید المرسلین. رب کائنات نے اپنے نور قدیم دی مٹھ پری تے پھر فرمایا اور رسولاں دے سردار بن جا. امام غزالی نے تصدیق کر دیتی ہے کہ نبی پاک اللہ نے نور نال بنایا من نور القدیم المقدس فقال لها کونی سید المرسلین. فرمایا نور قدیم دی مٹھ پر کے اللہ فرمایا سونیا بن جا. تو ایک تصدیق یہ ہے کہ نور بنایا، اور پہلی تصدیق قد جاکم من اللہ نور ہے. بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے اس گل تے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک دیاں آیات دیاں مختلف صورتاں نے، کچھ آیات جڑیاں ناسخ نے، کچھ منسوخ نے، اور انہاں دیاں آیات دیاں قسماں نے عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، قضاء النص ہے، یہ بھی اگے قسماں نے بہت ساری. تو انی دقیق گفتگو کسی دی سمجھ اتنی آنے کہ اشارت النص کیوں کہندے نے، عبارت النص کیوں کہندے نے، قضاء النص کیوں کہندے نے. اگر اس پاسے وال میں جاواں گا تسی بور ہو جانا یہ کیڑے پاسے والا سی چلے گئے. اس گل دی میں تصدیق نہیں کرتا، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قد جاکم من اللہ نور والی آیت ہے نا، یہ والی آیت یہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو نور کہا ہے. مصطفیٰ کو وہ جو ہے نبی پاک کو نور کہا ہے، اور اسی لیے تو واو کا ذکر فرما کے علیحدہ علیحدہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ کتاب کو نور کہا ہے. کہا نہیں، میں نے محمد کو نور کہا ہے، قرآن کو کتاب کہا. آگے فرق ہی مٹ جائے. اور پھر نبی پاک کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، میرے نور کو خلق کیا ہے. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر سب تو پہلے رب کائنات نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں تخلیق فرمایا. تو یہ تصدیق میں نبی پاک کی حدیث آ رہی ہے کہ نور بنایا ہے، نبی نور ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے جیڑا نبی پاک نور نہ مننے. سنی ساڑھے بہت زیادہ لوگ ایسے نے جڑے جھگڑا کر دیندے نے انہاں لوکاں نال. وہ آکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، تے ساڑھے لوگ جڑے نے وہ کہہ دیندے نے جڑا نبی نو نور نہیں مندا وہ کافر ہے. تو علماء نے جڑا مسئلہ بیان کیتا ہوئے وے کہ جڑا نبی پاک نور نہ مننے وہ فاسق ہے، جڑا بشر نہ مننے وہ کافر ہے. کیونکہ بشریت سرکار دی ظاہری تے جڑی ظاہری حالت ہے جڑا او دا انکار کرے وہ کافر ہے. نورانیت سرکار دی پوشیدہ سی کیونکہ سرکار دیاں صفات نورانی سن. جڑا اس چیز نو نہ مننے وہ دیتے فسق دا فتوی علماء نے بیان کیتا ہے کہ جڑا نور نبی پاک نو نہ مننے. لیکن یہ دی تصدیق حضرت آمنہ پاک نے بھی کر دیتی ہے. حضور دی امی جان حضور دی امی جان نے یہ تصدیق کر دیتی. آپ فرما دیا نے جدوں بچہ ماں دے پیٹ چوے تے بچے نو زمین ماں نو زمین وال کھچوں دیئے، کیونکہ بچہ مٹی دا بن انسان بن ہے تے مٹی نو مٹی نال کشش ہوں دیئے. آپ فرما دیا لوگو رب کعبہ دی قسمیں جدوں سونے دا نور میرے شک میں پا کے چایا منو کوئی پار ہی نہیں. وہ دی وجہ کی ہے میرا نبی نور. کیونکہ جی اگر بشر ہوندہ تو پھر پہار ہوندہ تے ہے ہی نور ہے. تے دوسری تصدیق کی فرما دیتی ہے، فرمایا ولادت دا وقت قریب آیا خرج منی نور
नूर। फरमाया मेरे विचों नूर खारज होया, मेरे विचों नूर खारज होया। हज़रात दी वकार फरमांदियां ने मैं अपने कोठे विच लेट के मुल्क शाम दे महलात दा नज़ारा कीता है। सरफार फरमांदियां ने सिर्फ महल नहीं वेखे बल्कि मुल्क शाम दे बाजारां विच चलण वाले ऊंटां दे गलां विच टल्लियां भी वेखियां। आके गोदी आमिना दी रंग लाया नूर ने, आके गोदी आमिना दी रंग लाया नूर ने। हो गया चानन जदों जलवा दिखाया नूर ने, हो गया चानन जदों जलवा दिखाया नूर ने। हज़रात दी वकार तवज्जो करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नूर ने। मैं मिशकात पाक पे पढ़ना, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने इज़ा तकल्लमा, मेरे आका जदों भी बोल देने, जदों भी कलाम फरमा देने, जदों भी नुतक फरमा देने, जदों भी बोल देने, जदों भी गल्लां कर देने। हज़रात दी वकार साडे विचों जे बंदे मसीते बैठे होण ते होर गल्लां करदे ने, जे यारां विच बैठे होण ते गल्लां होर, जे बाजारां विच बैठे होण ते गल्लां होर, जे घर बैठे होण ते गल्लां होर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमांदे ने इज़ा तकल्लमा, पर आका जदों भी बोलदे ने रुया कन्नूर यखरुजु मिन सनायाहू, कार जदों भी बोलदे ने गल्लां करदे ने, गल्लां करदियां करदियां होंठ गोल हो जांदे ने। सरकार दे सामने वाले दंदां विचों नूर दियां लाटां निकलदियां, सामने वाले दंदां विचों नूर दियां लाटां निकलदियां ने। हज़रात दी वकार 19 करोड़ अवाम, 19 दूना 38 करोड़ होंठ, अगर 38 करोड़ होंठ हिलदे ने थुक्कां ते निकलदियां जे, कदी नूर नहीं जे निकलिया। पर आका जदों भी बोलदे ने, जदों भी लब खोलदे ने, आका जदों भी लब खोलदे ने ते नूर दे मोती रोल दे ने। आका दे मुंह विचों नूर दियां लाटां निकलदियां ने, जिदी ज़बान विचों ओए बोलदियां नूर निकले, ओदे नूर दा की आलम होवेगा। जिदे मुंह विचों बोलदियां नूर दियां लाटां निकलदियां ने, जदों भी बोलदा है नूर दियां लाटां निकलदियां ने। हज़रात तवज्जो करो, ओ कैसा नूर है, ओ कैसा नूर। ओदे नूर दी मिसाल कौन पेश कर सकदा है। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने मदारी दे अंदर रकम फरमाया, नबी पाक दे चाचा जान हज़रत अब्बास आए, आके कहंदे ने सोहणिया जदों जिबरील तुहाडी बारगाह च आए तुसां ओनू सना देना, मेरा चाचा अब्बास तेनू तेरी नूरी सूरत विच वेखना चाहता है। हज़रात जदों जिबरील आ गए आका अलैहिस्सलाम ने जदों चाचा जी का पैगाम दिता ते जिबरील के ये नहीं आखिया मेरा ते काम पैगाम लैके आना ते पैगाम लैके जाना, मैं नूरी सूरत क्यों आता फिरा। हज़रात दी वकार बाहर निकलिया, मशरक मगरब पर फैलाए ने अपनी नूरी सूरत आए। नबी पाक ने आवाज़ दी, ए चाचा आके जिबरील नूं ओदी नूरी सूरत वेखो।
جدوں حضرت عباس آئے اکھاں کھولیاں نے او نور دی ایسی لاٹ اکھاں بچ آئیے اکھاں چلے آ گئیاں عرض کیتی آقا اینو کہو اسے حالت چا جائے میریاں اکھاں اتاب نہیں لیا سکدیاں جبریل دے نور وال ویکھن آقا دا جواب سنو آقا فرمایا اے چاچا تینوں فکر دی لوڑ نہیں اگر جبریل دے نور وال ویکھے اکھاں چلے آ گئیاں میں محمد وال ویکھ انہیں ٹھیک ہو جان گے میں محمد وال ویکھ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامین اے محجبی تیری قسم آفا کہا گردی دام مہر بتاں ورزی دام بسیار خوباں دی دیام لیکن تو چیزیں دیگری میں بڑے بڑے ویکھے نے پر آقا تیرے ورگا کوئی نہیں ویکھیا آقا تیرے ورگا کوئی نہیں ویکھیا آقا تیرے ورگا کوئی نہیں ویکھیا انہیں دی تصدیق حضرت علیمہ کر دیا نے آپ فرما دیا نے جدو نبی پاک دے ویڑے وچ داخل ہوئیاں میں ویکھیا میرے آقا سفید رنگ دے انہیں کمبلچ آرام فرما رہے میں اجازت لئیے آمینہ اجازت ہوئے تیرے لال دی زیارت کر لوا فرما دیا نے جدو میں چہرے تو کپڑا ہٹا چہرے تو کپڑا ہٹایا تے بے ساختہ نکلے آئے زمین تو لے کے آسمان تک نور دی لاٹ بج گئی حلیمہ کہہ دیا نے سونا ہے کسے چ دم کوئی پڑے میرے نال میں مسجد وچ بیٹھا میں ایک تقریر سانگلے کر کے آیا تے دوجی تقریر ہے تے تین چار تقریراں لوکی نہیں آکھ دینے جی ساڈے کول آؤ جی پاویں 5 منٹ ہی آ جاؤ تے جے آ کے پھر بھی گلا ڈسٹرب ہوئے نا تے لوکی پتہ کیا آکھ دینے رہ گیا ہے ہن دانے موک گئے آخر گلا ہے جنہیں تین تقریراں کرنی ہیں تے لوکاں دی ڈیزائر دے مطابق اگر بولنا تے گلے دا تے پھر یہ یال ہونا ہے نا تے جدوں اسی تانوں آکھیے تسی نال پڑھو پھر تسی نہیں بول دے پھر ساڈی زبان چوں نکل دا تسی رہ گئے پھر ہن میرے نال مل کے پڑھو سونا من موڑا آمنا تیرا لالنی کوے سا دیا باری جاواں سونا ساڑھے کوئی چنڈے کوئی نہیں نبی پاک میں ملادی بیٹھے ہو ان بازو کھڑے کرو گے حضرات جدو قیامت والے دن اس محفل پاک دا اوتھے ذکر کیتا جانا انہاں کہنا مولا انہاں کوئی چنڈے تے کوئی نہیں سن سانو لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی دی نعت پہ پڑھ دے سن ان بازو کھڑے کرو تے پکڑا توڑ کے پڑھو سونا اے من مونا آملا تیرا لالنی کوے سا دیا واری جاواں سونا اے من گونج پا دیو سونا اے من مونا آمنا تیرا لالنی کوے سا دیا واری مکھ چند بدر شاہ گولڑے دے تاجدار بول دینے آپ اپنی زبان چیدہ ترجمہ انج کر دینے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھ چمک دلاٹ نورانیے کالی ظلف تیاک مستانیے مخمور اکھی ان مدبریاں اس صورت نو
اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا رب دی شانا کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ 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 او سبحان اللہ ما اجمالا کا ما اکمالا کا ما احسانا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں پھر کیوں نہ آکھاں سونا اے من مونا اے آمنہ تیرا لالمی کوسا دیا واری جاواں سونا آمنہ تیرا لالمی کوسا دیا واری حضرات دی وقار آقا کیسے نور نے حضرات دی وقار میرے آقا آرام فرما رہے نے آقا دے چہرہ پاک دے پسینہ آیا حضرات ام سلمہ آیا آکے شیشی ویچ پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے آقا نے اکھاں کھولیاں آقا فرمایا ام سلمہ کی پئی کرنی ہے عرض کیتی آقا پسینہ اکٹھا پئی کرنی ہے آقا فرمایا نہیں ام سلمہ پسینہ کیوں اکٹھا پئی کرنی ہے عرض کیتی آقا جدوں کسے دی شادی ہوندی ہے وہ ادھر جدوں جسم تے یا کپڑیاں تے لایا جاندہ ہے ایک دو دن تو بعد وہ دی خوشبو چلی جاندی ہے آقا تواڈا پسینہ اس واسطے اکٹھا پئی کرنی ہے جنوں لگے گا مرن تو بعد بھی خوشبو نہیں جائے وہ جدے پسینے دائے کمال ہے وہ دائے اپنا کی کمال ہوئے گا جدے پسینے دائے کمال ہے اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو نبی کے پسینے حضرات دی وقار توجہ کرو ساڑھے پنڈا تھاما میں جدوں کوئی بندہ کارنا ہے ہوئے تے بیبیاں سودا لین چلیاں جاندیاں نے ایک بی بی کروں باہر نکلی سودا لین واسطے اسے بازارے پہ گئی ہے جدر نبی پاک صحابہ دے جرمٹچ بیٹھے ہوئے نے حضرات مٹھی مٹھی ہوا چل دیئے کدی گنگریالے وال چہرے تے آ جاندے نے کدی پچھے ہٹ جاندے نے بی بی دیاں نظران ٹک گئیاں تے کھلو گئی ہے سرکار والوین دیئے آقا فرمایا نی بی بی کدھر آئی سے عرض کی تھی سونیا آئی تے کسے کا مساں پر تیریاں ظلفاں وے کے میں نو چیتا ہی بھول گیا میں کدھر آئی آئے وہ جے کھولے وہ کھولے کھولے جے کھولے او بن زلفان دے اتے راہی راہ پل جاوے جے ہٹاوے نقاب چہرے تو ادھی راتی دن چڑھ جاوے آزم ایڈا سونا
سانو کدرے نظر نہ آوے نبی پاک نے جلیل القدر غلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے شام دا ٹائم ہے چند اپنی آب و تاب دے اندر اپنی تابانی بکھیر رہے آئے آپ فرماندے نے مٹھی مٹھی ہوا پئی چل دیئے تے میں سرکار دی دید واسطے مسجد نبوی چایا آقا لیٹے ہوئے نے ہوا نال کدی زلفاں چہرے تے آ جاندیاں نے کدی پچھے ہٹ جاندیاں نے میری نظراں کدی چان وال ویکھ دیاں کدی نبی پاک دے چہرے وال تک دیاں نے جدوں زلفاں چہرے تے ہوندیاں چن بدلی وچ چلا جاندا ہے جدوں زلفاں پراں ہٹ دیاں چن سامنے چن جدوں زلفاں پیچھے ہٹ دیاں چن بدلی وچ زلفاں چہرے تے چن سامنے میرے دل نے کیتا موازنہ اج ویکھتے صحیح اے چن سونا ہے یا فلکاں دا چن سونا ہے دل نے گواہی دے دیتی ہے اے جابر چاند کے ساتھ تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے ارے چاند کے چہرے پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے چاند کے ساتھ تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے یہ ایسے نور ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم